تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ شہرت کے لیے اپنے علم کا اظہار کرتا ہے لیکن وہ مسلک حق سے ہٹتا نہیں، اور ایک یہ ہوتا ہے کوئی ایسا کام کریں، نیا کام، جس سے لوگ کہیں کہ جناب بڑی ریسرچ اس نے کی ہے، بڑی تحقیقات ہوئی ہیں، اور لوگوں میں شہرت ہو کہ یہ بڑا ہی جو ہے مقام پر پہنچا ہوا ہے۔ تو محمد بن عبد الوہاب نجدی میں یہ چیز پائی جاتی تھی، وہ ایسا کام کرنا چاہتا تھا کہ لوگوں میں ہو جائے، شور مچ جائے، تو اس کو ہیمفر ملا۔ آپ انٹرنیٹ پر ہیمفر لکھ کر سرچ کریں تو اس کی پوری زندگی کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ ہیمفر اس کو ملا جو محمد کے نام سے برطانیہ کا جاسوس تھا اور عالم کا اس نے لبادہ اوڑا تھا، قرآن و حدیث پر اس نے 20 سال تک مہارت حاصل کی، عربی فرفر بولتا تھا اور قرآن کی آیت فرفر سناتا تھا، حدیثیں اسے فرفر یاد تھی لیکن عیسائی تھا۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ عیسائی ہے، اس سے ملا اور اس نے کہا کہ میں ایسے شخص کی تلاش میں تھا کہ جو ہمارا انگریزوں کا ایجنڈا ہے وہ اس کو آگے بڑھ کر چلے۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی فطرت کو میں نے محسوس کر لیا کہ اس میں شہرت کی بڑی بھوک پائی جاتی ہے، تو میں نے پھر اسے کہا کہ تو ایسا کام کر کہ تیری شہرت ہو، اور پھر ہماری ڈسکس ہوئی اور آخر کار وہ اسے اس بات پر قائل کرنے میں بڑی آسانی سے کامیاب ہو گیا کہ مسلمانوں میں یہ فتنہ پیدا کیا جائے کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی اور اس کے ماننے والے مسلمان ہیں اور باقی سارے مسلمان مشرک ہیں، کافر ہیں، مرتد ہیں، بدعتی ہیں، یہ وہ ماننے کے لیے تیار ہو گیا۔ اور پھر اس نے کتاب لکھی، کتاب التوحید۔ کتاب التوحید کو شروع سے لے کر آخر تک کوئی پڑھے تو پڑھنے کے بعد وہ کہے گا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی اور جو اس کے ماننے والے ہیں وہ مسلمان ہیں، باقی سب مشرک ہیں۔ تو حضرت نے یہاں پر صدر الشریعہ نے لکھا کہ وہابی ایک نیا فرقہ ہے جو 1209 ہجری میں پیدا ہوا۔ اس مذہب کا بانی محمد بن عبد الوہاب نجدی تھا، جس نے تمام عرب، اگر آپ کو اس کی مزید تاریخ پڑھنی ہو تو نیچے مکتبے پر کتاب موجود ہے، تاریخ نجد و حجاز، وہ تقریباً 800 صفحے کی کتاب ہے۔ اس وقت کے اخبارات اور تاریخی کتابوں کے حوالوں سے انہوں نے بتایا کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی نے کس طرح فتنہ پھیلایا، تاریخ نجد و حجاز۔ پھر ان کے ماننے والے کس طرح انگریزوں سے مل گئے اور انہوں نے سلطنت عثمانیہ جو انہوں نے ختم کیا، اور ہمیشہ کے لیے دنیا سے اگر خلافت ختم ہوئی ہے اور سلطنت عثمانیہ کا جو تصور ختم ہوا ہے، اس میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ نجدیوں اور سعودیوں کا تھا۔ یہ اس کتاب میں سارے حوالے موجود ہیں، ثبوت موجود ہیں، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، تاریخ نجد و حجاز۔ اور انٹرنیٹ پر اگر آپ سلطنت عثمانیہ لکھ کر سرچ کریں اور عثمانیہ جو ترکی کی حکومت تھی اور پوری دنیا میں حکومت تھی، اس کے زوال کے اسباب پڑھیں تو وہاں پر انٹرنیٹ پر کئی حوالے موجود ہیں کہ انگریزوں کا اور سعودیوں اور نجدیوں کا معاہدہ ہوا، کیونکہ انگریز یہ سمجھتے تھے کہ جب تک مکے اور مدینے میں عثمانی سلطنت کا اثر و رسوخ ہے، خلافت ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر ترکی میں ان کی حکومت ختم ہو گئی، دنیا میں ختم ہو گئی، اگر مکے مدینے میں وہ رہے تو کبھی بھی مسلمان متحد ہو کر دوبارہ ایک سلطان پر، ایک خلیفے پر وہ سب جمع ہو جائیں گے، تو انہیں یہاں سے ختم کرنا تھا۔ اب انگریز مکے مدینے میں خود حکومت نہیں کر سکتے تھے کیونکہ مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، تو پھر اس لیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے نجدیوں اور سعودیوں سے معاہدہ کیا اور چند ہزار پاؤنڈ کے اندر یہ بک گئے، اور انہوں نے جنگ کی 1924، 25 اور 26، ان 3 سالوں میں خون ریز جنگیں ہوئی ہیں۔ سلطنت عثمانیہ اگر چاہتے تو وہ مکے مدینے میں اپنی حکومت برقرار رکھتے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مکے مدینے کا ادب نہیں کر رہے، بہت خون ریزی ہو رہی ہے، تو انہوں نے پھر اپنی خلافت اور اپنی سلطنت کے خاتمے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ ہم مکے اور مدینے کی بے حرمتی نہیں دیکھ سکتے، اور وہ تبرکات لے کر استنبول چلے گئے، اور آج بھی وہ تبرکات جو ہے استنبول کے عجائب خانے میں موجود ہیں۔ یہ کوئی تعصب کی باتیں نہیں ہیں، جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ تاریخی حقائق ہیں جن کو سبھی مانتے ہیں۔ دنیا کی یہ تاریخ کا حصہ ہے، اور تاریخ جو ہے وہ حقیقت کے پردے اٹھا دیتی ہے۔ اس مذہب کا بانی محمد بن عبد الوہاب نجدی تھا، جس نے تمام عرب خصوصاً
حرمین شریفین میں بہت شدید فتنے پھیلائے، علماء کو قتل کیا۔ یہ بات علامہ شامی نے لکھی ہے فتاوی شامی کتاب الجہاد میں، 6 جلد صفحہ نمبر 400 پر یہ بات لکھی ہے کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی نے بہت فتنے کیے، علماء اہل سنت کو قتل کیا اور ان کو مشرک اور مرتد کہہ کر ان کی گردنیں اڑا دی۔ یہاں تک کہ انہوں نے لکھا بزرگوں نے کہ اس زمانے میں یہ تھا کہ مکہ مدینے میں اذان کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھا جاتا تھا، مزارات بنے ہوئے تھے، تو انہوں نے کئی مزارات کو شہید کیا، اور جو مؤذن وہ مینارے پر چڑھتا اور اذان کے بعد وہ جب یہ پڑھتا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وہ نیچے اٹھتا تھا تو اس کو قتل کرتے تھے اور کہتے یہ مشرک ہے۔ صحابہ کرام اور ائمہ اور علماء اور شہداء کی قبریں کھود ڈالیں، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حضور داتا گنج بخش کے مزار اقدس سے بم دھماکہ ہو گیا؟ تو جن لوگوں نے بھی کروایا ان کا عقیدہ کیا ہے پتہ ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جتنے مزارات پاکستان میں ہیں اور انڈیا میں ہیں، ان کو وہ سومناتھ کا مندر کہتے ہیں، اپنی کتابوں میں لکھا ہے یہ سومناتھ کے مندر ہیں، اور ان کو مٹانا اور ان کو ختم کرنا یہ ہمارا دینی فریضہ ہے۔ اور ان کا یہ عقیدہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو مزار پر حاضری کے لیے جاتا ہے وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے۔ تو اس لیے اگر وہ داتا دربار پر بم دھماکہ کرتے ہیں تو جتنے مسلمان مرتے ہیں انہیں اس کا کوئی افسوس نہیں، کیونکہ وہ ان کو مسلمان نہیں مانتے، ان کو مشرک، مرتد اور کافر مانتے ہیں۔ اسی لیے تو پھر بعد میں ان کے جو رسالے چھپے اس میں انہوں نے کوئی داتا دربار کے بم دھماکے کا افسوس کا اظہار نہیں کیا، بلکہ لکھا ہے، اب دیکھیں کتنا ظلم ہے، انہوں نے لکھا لوگ کہتے ہیں کہ صاحب مزار بچا سکتے ہیں، یہ تو اپنے مزار پر حاضر لوگوں کو بم دھماکے سے نہیں بچا سکے۔ تو کتنی بے وقوفی والی بات ہے۔ اگر یہی اختیار کی دلیل ہو تو کل کو کوئی کافر یہ کہے گا جو اللہ کو نہیں مانتا ہوگا، وہ کہے گا مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بچاتا ہے، اللہ اپنی مسجدوں کو نہیں بچا سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ کوئی طاقت کا معیار نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حقیقی طاقتور تو اللہ تعالیٰ ہے، اور انبیاء اور اولیاء کو جو طاقتیں ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہیں، اور جب اللہ چاہتا ہے تو وہ اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہیں۔ کیا عقیدہ ہے؟ جب اللہ چاہتا ہے تو وہ اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہیں۔ صحابہ کرام اور ائمہ اور علماء اور شہداء کی قبریں کھود ڈالی۔ روضہ انور کا نام معاذ اللہ صنم اکبر یعنی بڑا بت رکھا۔ آج بھی نجدی یہی کہتے ہیں، کتابوں میں نہیں لکھتے لیکن اندرون خانہ۔ آپ کو پتہ ہے ان کا عقیدہ ہے کہ مزار کے اوپر گنبد بنانا بدعت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس پر گنبد ہے۔ تو یہ گنبد خضرا کی دشمنی ان کے دلوں میں ہمیشہ سے بھری ہوئی ہے۔ یہ جو لٹریچر بھی شائع کرتے ہیں کہ یہ گنبد شہید کرنا چاہیے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے، ورنہ ان کے نزدیک یہ گنبد جو ہے، انہوں نے لکھا ایک لٹریچر میں نے پڑھا ہے، انہوں نے مکے اور مدینے میں جو ہے مفت اس کو شائع کیا تھا اور مفت بانٹا تھا، اس میں لکھا تھا یہ سبز گنبد پوری دنیا میں شرک پھیلانے کا ذریعہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو رسول اللہ کے روضے اقدس پر سنہری جالیاں ہیں، اس کو بھی یہ شرک کا ذریعہ کہتے ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ مزار کے سامنے جالیاں لگانا یہ بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو روضہ اقدس ہے وہ مسجد نبوی شریف کے اندر ہے، تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر مزار ہونا یہ بھی شرک ہے۔ لیکن یہ سارے عقائد کے باوجود بھی یہ حکومت کے بہت سارے معاملات میں مجبور ہیں، کیونکہ اس وقت ان کی جو معاملات ہیں وہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہیں، ایک ہے گورنمنٹ، ایک مذہبی معاملات۔ انگریزوں نے مذہبی معاملات نجدیوں کو دیے اور گورنمنٹ کے معاملات سعودیوں کو دیے۔ سعودی جو ہیں ان کا مشن صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بادشاہت کو قائم رکھیں، اور نجدیوں کا مشن یہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو کافر، مشرک اور بدعتی کہیں۔ تو جہاں جہاں سعودی گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اس سے ہماری گورنمنٹ کا نقصان ہوگا تو وہ پھر انہیں منع کر دیتی ہے۔ تو سنہری جالیاں شہید کرنا یا سبز گنبد شہید کرنا، وہ جانتے ہیں کہ جس دن یہ ہوا مسلمان ایک طوفان بن کر اٹھیں گے اور سعودی گورنمنٹ کو ختم کر دیں گے، اس لیے وہ اپنی گورنمنٹ کے تحفظ کی خاطر ان کے ان فتووں کے باوجود بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اس سے بہت بڑا انتشار ہوگا اور ہم مصیبت میں آ جائیں گے۔ روضہ انور کا نام معاذ اللہ صنم اکبر رکھا تھا، یعنی بڑا بت، اور طرح طرح کے ظلم کیے۔
جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی کہ نجد سے فتنے اٹھیں گے اور یہ شیطان کا گروہ نکلے گا۔ یہ حدیث بخاری شریف کتاب الفتن حدیث نمبر 7094 7094 صفحہ نمبر 592 پر ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا نجد سے فتنے اٹھیں گے اور یہ شیطان کا گروہ ہوگا۔ وہ گروہ 1200 سال کے بعد یہ ظاہر ہوا۔ علامہ شامی علیہ الرحمہ نے فتاوی شامی میں وہابیوں کو خارجی لکھا، جیسا کہ فتاوی شامی جلد 6 صفحہ نمبر 400 پر یہ عبارت موجود ہے۔ اس عبد الوہاب کے بیٹے محمد بن عبد الوہاب نجدی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام کتاب التوحید رکھا، جس میں توحید کا ذکر نہیں ہے، انبیاء اور اولیاء کی توہین کا ذکر ہے۔ یعنی ان کے نزدیک انبیاء اور اولیاء کی توہین یہ توحید ہے، انبیاء اور اولیاء کی عظمت اور طاقت کو نہ ماننا یہ توحید ہے۔ اس کا ترجمہ ہندوستان میں اسماعیل دہلوی نے کیا، جس کا نام تقویت الایمان رکھا، اور ہندوستان میں اسی اسماعیل دہلوی نے وہابیت پھیلائی۔ ان وہابیوں کا ایک بہت بڑا عقیدہ یہ ہے کہ جو ان کے مذہب پر نہ ہو وہ کافر مشرک ہے، جو ان کے مذہب پر نہ ہو وہ کافر مشرک ہے۔ یعنی جو بات وہ صحیح مانتے ہیں وہ صحیح ہے، اور جس بات کو وہ نہیں مانتے اور کوئی کہے کہ آپ غلط کہتے ہیں تو وہ اس کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بات بات پر محض بلا وجہ مسلمانوں پر شرک اور کفر کا حکم لگایا کرتے ہیں اور تمام دنیا کو مشرک بتاتے ہیں۔ چنانچہ تقویت الایمان صفحہ نمبر 45 اس کی عبارت کو غور سے سنیے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہابیوں اور دیوبندیوں کے عقائد کی بنیاد کیا ہے۔ تقویت الایمان یہ وہابیوں اور دیوبندیوں کی عقائد کی بنیادی کتاب ہے جو اسماعیل دہلوی نے لکھی۔ اس کے صفحہ نمبر 45 پر لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے میں اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا، اس ہوا کے نازل ہونے سے ساری دنیا کے مسلمان مر جائیں گے، جو ساری دنیا سے مسلمانوں کو اٹھا لے گی۔ حدیث پاک میں ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت آنے سے 40 سال پہلے ایسا ہوگا۔ کتنے سال پہلے؟ ایک ہوا چلے گی جو بغل کے نیچے سے چلے گی، اور اس ہوا کے چلنے سے جس کے دل میں بھی رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ انتقال کر جائے گا۔ پھر پوری دنیا میں کافر اور مشرک ہی مشرک ہوں گے، کوئی مسلمان نہیں ہوگا۔ پھر جو قیامت آئے گی کافروں پر آئے گی۔ تو وہ حدیث لکھی، اس حدیث کا خلاصہ دوسری حدیث میں ہے کہ وہ قیامت سے 40 سال پہلے چلے گی، لیکن اس نے یہ حدیث لکھ کر اس کا معنی کیا کیا؟ اس حدیث کو لکھنے کے بعد صاف لکھ دیا، سو رسول اللہ کے فرمانے کے مطابق ہوا چل گئی اور آج روئے زمین پر کوئی مسلمان باقی نہیں۔ ذرا غور کریں، وہ ہوا چل گئی اور کیا کہتا ہے اسماعیل دہلوی؟ آج روئے زمین پر کوئی مسلمان باقی نہیں۔ اب صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی خان علیہ رحمہ کیا تبصرہ کر رہے ہیں، ذرا سنیں۔ مگر اس نادان نے یہ نہ سمجھا، اس صورت میں تو خود بھی کافر ہو گیا۔ بھائی جب کوئی مسلمان ہی نہ رہا تو پھر خود بھی مسلمان نہ رہا۔ اس مذہب کا رکن اعظم، بنیادی رکن جو ہے وہ ہے اللہ کی توہین اور اللہ کے محبوب بندوں کی تذلیل۔ ہر امر میں، ہر چیز میں وہ وہی پہلو بیان کرتے ہیں جس میں نقص نظر آئے۔ میں نے آپ کو عرض کیا نا، حضرت عائشہ کی حدیث انہوں نے پیش کی، حدیث کا غلط ترجمہ کیا اور کہا کہ جو یہ کہے کہ حضور نے اللہ کو دیکھا وہ جھوٹا۔ لیکن یہ بتائیے کہ حضرت عائشہ کا یہ قول ہے اور وہ رسول اللہ کا فرمان ہے، تو فوقیت کس قول کو ہوتی ہے؟ اگر صحابی کے قول اور رسول اللہ کے فرمان میں تضاد ہو تو ہم عمل کس پہ کریں گے؟ رسول اللہ کے فرمان پر۔ وہ حدیث صحیح بھی ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ جو حضرت عائشہ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، اور پھر حضرت عائشہ کی حدیث کا معنی بھی یہ نہیں ہے۔ لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی وہابی دیوبندی نے، کسی اہل حدیث نے، کسی تبلیغی جماعت والے نے آپ کو میسج وہ والی حدیث کی ہو، کبھی نہیں کی ہوگی۔
وہ حدیث پڑھے گا تب بھی وہ بھول جائے گا اس کو کہ حضرت عبداللہ بن عباس صحیح سند کے ساتھ روایت ہے کہ اس کی سند کو تمام 1400 سال میں تمام محدثین نے تسلیم کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا میں نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا. تو یہ حدیث کبھی آپ کو کوئی میسج نہیں کرے گا، نہ ان کو یہ حدیث جو یاد ہوگی. تو یہ وہ چیزیں یاد رکھتے ہیں جن میں انہیں نقص نظر آتا ہے، حقیقت میں اس میں بھی نقص نہیں ہوتا، یہ اپنی غلط فہمی کی وجہ سے نقص سمجھتے ہیں. اس مذہب کے جو سرگرو ہیں، یعنی جو اس کے سردار ہیں، پیشوا ہیں، ان کے بعض اقوال جو صدر الشریعہ فرماتے ہیں میں یہاں پر نقل کر رہا ہوں تاکہ ہمارے عوام بھائی ان کی دلی خباثتوں کو جانیں اور ان کے جال سے وہ بچیں، ان کے جبہ و دستار پر نہ جائیں، برادران اسلام بغور سنیں اور میزان ایمان میں تولیں، ایمان کے ترازو میں تولیں کہ ایمان سے زیادہ عزیز مسلمانوں کے نزدیک کوئی چیز نہیں، اور ایمان اللہ اور رسول کی محبت و تعظیم کا نام ہے. ایمان کے ساتھ جس میں جتنے فضائل پائے جائیں وہ اسی قدر زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور ایمان نہیں تو مسلمانوں کے نزدیک وہ کچھ وقت نہیں رکھتا، اگرچہ کتنا ہی بڑا عالم زاہد دنیا کو چھوڑنے والا بنتا ہو. مقصود یہ ہے کہ ان کے مولوی اور عالم فاضل ہونے کی وجہ سے انہیں تم اپنا پیشوا نہ سمجھو جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں. کیا یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں میں بھی ان کے مذہب کے عالم نہیں ہیں؟ یہ دنیا کو چھوڑنے والے نہیں ہوتے؟ کیا تم ان کو اپنا پیشوا تسلیم کر سکتے ہو؟ ہرگز نہیں. اسی طرح یہ لا مذہب، بد مذہب، بد عقیدہ کسی طرح تمہارے پیشوا نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ایمان کی حفاظت نصیب فرمائے. یاد رکھیے مسلمانوں پر کفر و شرک کا الزام لگانا، بدعت کا الزام لگانا بہت بڑی دشمنوں کی سازش ہے کہ مسلمانوں میں انتشار